آن دا جینیالوجی آف مورالٹی، نیتشے کی اخلاقیات۔ میں 13 سال کا تھا جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر یہ گڈ اور ایول کس نے بنایا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا فلسفہ انسان میں آیا کہاں سے ہے، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے۔ ہم لوگ پہلے سوالوں سے بھاگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی کنفیوژن ہے۔ ہم نالج اکٹھا کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کی طرح ہر پھول پر بیٹھتے ہیں، ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنے سوالوں کے بارے میں نہیں دیکھتے۔ آج جو ہم مورالٹی سمجھتے ہیں، یعنی اچھائی، برائی، انصاف، ناانصافی، ورچو، سن، کیا یہ سب کچھ واقعی میں سچ ہے، ایسا ہی ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ہسٹوریکل سائیکولوجیکل ایلیوژن ہے جو ہزاروں سالوں میں ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گیا ہے؟ میں جب یہ سوال کرنے لگا کہ انسان نے اچھائی اور برائی کو کہاں سے ڈیولپ کیا ہے تو لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کیا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی پاگل انسان ہے۔ جب لوگ چرچ جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، جب لوگ چرچ جا رہے تھے تو میں مورالٹی کے روٹس ڈھونڈ رہا تھا، میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ آخر جو اخلاقیات ہیں ہمارے اندر، یہ کہاں سے آئی ہیں، کس نے ڈیولپ کی ہیں۔ آج کا انسان ہر چیز کا اوریجن جاننا چاہتا ہے، لیکن مورالٹی کا اوریجن نہیں جاننا چاہتا۔ سائنس ایٹم کا اوریجن ایکسپلور کر رہی ہے، سائیکالوجی انسانی بیہیویئر کو پڑھتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ ورچو یعنی نیک نام کی چیز سب سے پہلے کس نے بنائی تھی۔ کیا گڈ ہمیشہ گڈ تھا، یا کبھی کسی پاورفل انسان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ گڈ ہے اور یہ بیڈ؟ کچھ انگلش سائیکالوجسٹ جیسے جون اسٹارٹ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ورچو ہے یہ انسان نے ان چیزوں سے بنایا ہے جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں، یعنی مورالٹی از ڈرائیو فرام یوٹیلٹی۔ انسان کی اخلاقیات اس کی فائدہ مند چیزوں سے نکلتی ہیں، یعنی وہ گڈ ہے جو سوسائٹی کے لیے اچھا ہے، یعنی اچھا کام کرو گے وہ گڈ کہلائے گا، برا کام کرو گے وہ بیڈ کہلائے گا۔ لیکن یہ گڈ اور بیڈ کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں یہ ہم اس کتاب میں آگے چل کر جانتے ہیں۔ نیتشے اس پر طنزیہ انداز میں ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بچر کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے اچھا ہے وہ گڈ ہو گیا اور جو سوسائٹی کے لیے برا ہے وہ بیڈ ہے۔ یہ تو ایک قصاب کی سوچ ہے جسے گوشت زیادہ اور کم تول کر دینا ہوتا ہے۔ یہ کسی بڑے فلسفے کی لاجک نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ نیتشے کے نزدیک جو مورالٹی ہے وہ کوئی ایوولوشنری ایڈوانٹیج نہیں ہے، بلکہ ایک ڈینجرس سائیکولوجیکل انوینشن ہے۔ نیتشے جب یہ سب باتیں کر رہے تھے تو سوسائٹی میں ڈارونزم کا بڑا دور تھا۔ ڈارون کی نئی نئی تھیوری آئی تھی، لوگ اس پر باتیں کر رہے تھے کہ انسان ایولیوٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر یہ اچھائی اور برائی کا مادہ بھی ایولیوٹ ہو گیا، یعنی اس کے اندر خود بخود آ گیا۔ نیتشے کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے، اور انسان نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ڈارونزم تو بڑھ رہا تھا، لیکن جو فلسفی تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ انسان ایولیوٹ ہوتا ہے یا خدا اس میں اچھائی اور برائی ڈال دیتا ہے۔ اس کتاب کے پرولوگ میں نیتشے کہتے ہیں کہ میں ایک نئے ہسٹورین کا کام کر رہا ہوں، ایک ایسا ہسٹورین جسے صرف فیکٹس نہیں چاہیے، بلکہ ان فیکٹس کے پیچھے چھپی ہوئی انسان کی انٹینشن چاہیے کہ انسان نے کیا سوچ کر اچھائی اور برائی بنائی تھی۔ یعنی مورالٹی کی اصلی ہسٹری کو ڈھونڈنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ایموشنز ہیں، جو انٹینشنز ہیں، وہ کیا ہیں، میں ان کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ نیتشے اس کتاب کی شروعات اپنے پہلے چیپٹر سے کرتے ہیں، یعنی گڈ اور ایول ہے کیا، بنایا کیسے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ نیتشے کہتے ہیں کہ اگر تم میری اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو یا تم میری باتوں کو سننا چاہتے ہو تو تم ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے دماغ کے سب سے گہرے یعنی ڈارک روم میں جا رہے ہو، تمہیں وہ باتیں پتہ چلیں گی جو تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ نیتشے مورالٹی کو ایکسپوز کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ جو مورالٹی ہے یہ سوسائٹی نے جیسے دی ہے، اگر ہم اس کو ویسے ہی مان لیں تو ہم ایک پروگرامڈ مشین ہے جو سوسائٹی کی دی ہوئی چیزوں پر چل رہے ہیں۔ یعنی سوسائٹی نے کسی چیز کو اگر اخلاقیات میں شمار کر لیا ہے تو ہم اس کو اگر ویسے ہی مان رہے ہیں تو ہم نے پہلے سے فیڈ شدہ چیزیں اپنے ڈال لی ہیں، ہم خود بیٹھ کر نہیں سوچ رہے۔ گڈ اینڈ ایول، گڈ اینڈ بیڈ دو مختلف چیزیں ہیں۔ نیتشے کہتے ہیں کہ پہلے سوسائٹی میں گڈ اور ایول نہیں ہوتا تھا، گڈ اور بیڈ ہوتا تھا، یعنی 2000 سال کا ایک بڑا دھوکہ ہے جس کو نیتشے بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اچھائی ہے یہ اصل میں ایک سائیکولوجیکل ریونج کا نتیجہ ہے۔ ہماری آج کی مورالٹی جسے ہم سیکرڈ سمجھتے ہیں، جسے ہم ہولی سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ایک ریونج ہے، ایک انوینشن ہے، اور یہ انوینشن کے پیچھے ایک سلیو ریوالٹ ہے، ایک چھپی ہوئی غلاموں کی سوچ ہے، ایک ریونج ہے، ایک بدلہ ہے۔ میں یہ جو مورالٹی کی جینیالوجی لکھ رہا ہوں، جیسے ایک سائنٹسٹ ڈی این اے کو ٹریس کرتا ہے، میں بھی گڈ اور ایول کے ڈی این اے کو اچھی طرح ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
لیکن میرا کام اس سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ میری بات کو لوگ ابھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان پہ مذہب غالب آ چکا ہے. یہ چرچ جاتے ہیں، یہ صبح اٹھ کے پریئرز کرتے ہیں، ان کے ہاں گڈ اور ایول جو ہے وہ پہلے سے ڈیفائن ہو چکا ہے. میں ایک مورل ریولوشن کی بات کرتا ہوں. پہلے دنیا میں گڈ اور بیڈ ہوتا تھا. پہلے آقا لوگوں کی دنیا ہوتی تھی، ان لوگوں کی دنیا ہوتی تھی جو کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، یا کنگز تھے، یا واریئرز تھے، یا وہ لوگ تھے جو سروائیورز تھے، یا وہ اس دنیا میں پوئٹ یا آرٹسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے. تو وہ ان لوگوں کی دنیا کو، جو غلاموں کی دنیا تھی یعنی چھوٹے لوگوں کی دنیا تھی، اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ ایک بیڈ، ایک بری دنیا ہے. ہم جو لوگ پاورفل ہیں، ہم جو لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں اور باقی کے لوگ برے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں. نیچے اپنی بات کا آغاز کچھ ایسے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آقا لوگ تھے، انہوں نے پاور کو گڈ کہا. انہوں نے کہا کہ جو کمزور ہے وہ بیڈ ہے، جو لڑ نہیں سکتا وہ بیڈ ہے، جو ویک ہے وہ بیڈ ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ بیڈ ہے، اور جو طاقتور ہے اور جس کے پاس اچھا ذہن ہے، جو اچھا سوچ سکتا ہے، وہ گڈ ہے. لیکن پھر غلام آ گئے اور غلاموں کی سوسائٹی بن گئی. غلاموں نے کہا کہ ہم آقا لوگوں سے لڑ تو نہیں سکتے، تو اس لیے ہمیں اپنی کچھ اخلاقیات بنانی پڑیں گی. انہوں نے ایک نئی اخلاقیات بنائی. انہوں نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم ان تمام تر چیزوں کو جو تم پر بڑے لوگ ڈھا رہے ہیں، اگر تم ان کو چپ کر کے برداشت کرو گے تو تم ایک اچھے انسان ہو. اور یہ جو پاور ہے، جو طاقت ہے، یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک بری چیز ہے. طاقتور لوگ برے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ غریب کو یہ سمجھایا جائے کہ غریب تو اچھا ہے مگر امیر برا ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے. یہاں پر ایک سلیو ریوولٹ آیا. لوگوں نے امیر کو اچھا کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے غریب کو اچھا کہنا شروع کیا. اپنے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اگر وہ مشکلات سہ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا، مجھے سالویشن ملے گی. اور اس چیز کو پکا کر دیا پادریوں نے، یعنی چرچ نے اس کو اور پکا کر دیا. چرچ نے کہا کہ اگر تمہارے چہرے کے ایک طرف کوئی تھوک پھینکتا ہے یا تمہیں تھپڑ مارتا ہے تو تم اپنی دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو، کیونکہ تمہیں لڑنا نہیں ہے. تم تو اچھے انسان ہو، آگے والا برا ہے، سامنے والا برا ہے. اس طرح سے کمزور لوگوں نے اپنی ایک دنیا بنائی. انہوں نے اپنی ایک اخلاقیات ڈیفائن کر لی جس کے مطابق پاور بری ہے اور ویکنس اچھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے تو اس کا پھل میٹھا ہوگا، اگر تم دوسرے کی سختی کو برداشت کرو گے تو تمہیں خدا جو ہے وہ ایک دن بڑی نعمت سے نوازے گا. یہ اس طرح کی چیزیں سوسائٹی میں بڑھتی گئیں، اور نیچے اس پر بڑی گہری تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کہ ایک وائلڈ اینیمل تھا، جس کے اندر ایک بیسٹ چھپا ہوا تھا، ایک لائن چھپا ہوا تھا، وہ ایسے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، وہ اپنی انسٹنکٹ کے خلاف کام کرنے لگا. نیچے ایک اور چیز پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گلٹ ہے ہمارے اندر، جو ایک گلٹ کی فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے یہ کام برا کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس پر سوال اٹھاتے ہیں. نیچے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب لوگ کانٹریکٹ کرتے تھے، یعنی پہلے رولز تو ہوتے نہیں تھے، انسان وائلڈ تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، تو وہ ایک دوسرے سے ایک کانٹریکٹ کر لیتے تھے. یعنی اگر میں نے تم سے کوئی چیز لی ہے تو میرا اور تمہارا ایک اکنامیکل کانٹریکٹ ہو جاتا تھا کہ میں یہ چیز تمہیں واپس کرنے کا پابند ہوں. اگر وہ انسان جس نے چیز لی ہے وہ واپس نہ کرتا تو جو قرض دینے والا تھا وہ اس پر کسی بھی قسم کا ظلم ڈھاتا تھا، اسے پنشمنٹ دیتا تھا. اور یہ جو پنشمنٹ تھی یہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پین مدر ہے میموری کا. یعنی اگر آپ کو کسی چیز پہ پنشمنٹ ملے، آپ جرم کریں اور پنشمنٹ ملے، اس کے بعد آپ کو وہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی کہ آپ نے اس پر جرم نہیں کرنا. تو یہاں سے ایک پنشمنٹ پین کا کنسیپٹ نکلا اور یہیں سے گلٹ نکلا ہے. یعنی اگر ہم اچھا کام نہیں کرتے تو اگر ہم کسی کی چیز، لی ہوئی چیز واپس نہیں کرتے، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ گلٹ فیل ہونے لگتا ہے. اور اس گلٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں، اپنی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے اوپر مار پڑی ہوئی ہے، ہمیں پنشمنٹ ملی ہوئی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں پنشمنٹ دی ہے. ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یا ہم نے کسی کو اس کے پیسے واپس نہیں کیے، اس کی چیز واپس نہیں کی، اور یہ جس کی چیز ہے اس کا بھی حق بن جاتا تھا کہ وہ اگلے کو مار سکتا تھا، اس کو پنشمنٹ دے سکتا تھا، تاکہ اسے یاد رہے کہ اس نے دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا. نیچے اس کو بھی پادریوں کا صحرا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریسٹ نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ تم لوگوں نے انسانوں کو اس چیز پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویک محسوس کروائیں. انسان نے اپنے انر سیلف کو مار ہی دیا. انسان جنگلوں میں تھا،
اسے باہر نکالا گیا اور پھر اسے کہا گیا کہ اب کچھ رولز ہیں جن کو تم نے فالو کرنا ہے، اور اگر تم ان رولز کو فالو نہیں کرو گے تو تم گلٹی فیل کرو گے، تم ایک ایسے انسان بن جاؤ گے جس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم نے کچھ غلط کیا ہے۔ نیچے اس پر بہت گہری تنقید کرتے ہیں، کیونکہ نیچے کا سارا فلسفہ کھڑا ہی اس پر ہے کہ انسان نے اس دنیا کی ہر چیز کو خود تخلیق کیا ہے۔ نیچے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ چپ بیٹھیں، تپسیا کریں، جنگلوں میں جا چھپیں اور اپنے آپ کو اس دنیا سے دور کر لیں۔ وہ اس دنیا کے جوئے کو سن سمجھتے ہیں، اس دنیا کی خوبصورتی کو سن سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو تسکین پہنچتی ہے، آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اور اس کے لیے وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے سامنے درد رکھیں اور دوسرے ایک انسان کے سامنے خوشی رکھیں تو وہ شاید درد کو زیادہ چوز کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ اگر وہ درد کو چوز کرے گا تو اسے اس کے بدلے میں کچھ بڑا انعام ملے گا، اور اس کے تمام تر محرکات مذہب سے جا کر ملتے ہیں۔ نیچے کہتے ہیں کہ انسان نے خود کو ایک ایسا انسان بنا لیا ہے جو کہ پاورفل نہیں رہنا چاہتا، جو کہ بے مقصد ہے، جو صرف جنگلوں میں جا کر بیٹھنا چاہتا ہے، کچھ تپسیا کرنا چاہتا ہے، یا پھر دنیا سے دور ہو کر ایک ایسی دنیا بسانا چاہتا ہے جو کہ اس کی اپنی دنیا ہو۔ وہ لڑنا نہیں چاہتا، وہ پاور نہیں چاہتا، وہ اپنی انسٹنکٹس کو مار دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس تمام تر دنیا کی لذتوں سے دور ہو جائے، اور یہی چیز انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، کیونکہ انسان ایک وائلڈ اینیمل ہے جو اپنی انسٹنکٹس کے مطابق کام کرتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ان فلاسفرز نے، ہمارے یہ انگلش سائیکالوجسٹ نے اور ہمارے ان پادریوں نے انسان کو ویسا نہیں رہنے دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے کبھی بیٹھ کر اس سوال کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ موریلٹی، یہ اخلاقیات کی بیس کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، انسان نے اس کو نکالا کہاں سے۔ میں آپ کے لیے مزید ایسی کتابیں لے کر آتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ کتابیں پسند آ رہی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر ان کی کچھ سمری اور کتاب کو ایک اسٹوری فارم میں سناتا ہوں کہ آپ کو پڑھنے سے پہلے آپ کی ذہن میں ایک کتاب کا پورا زاویہ بن جائے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ایک تھوڑا مشکل کام ہے، اس لیے ویڈیو لانے میں کچھ ٹائم تو لگ جاتا ہے، لیکن میں پوری کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے اپنے نظریات اس کتاب کے بارے میں جو اس کا خلاصہ ہے وہ رکھتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔